أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، پچھلی نشست سے سلسلہ جوڑتے ہوئے آج ہم سورہ جن کے ترجمے اور تفسیر پر غور و فکر کریں گے، جس کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو جی لگا کر سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہدی الی الرشد، جو بھلائی کی راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب تو ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بڑی ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا، نہ بیٹا نہ بیٹی، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں حد سے زیادہ لغو باتیں بکا کرتے تھے، اور یہ کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آدمی اور جن خدا کی نسبت جھوٹی بات نہیں بول سکتے، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑا کرتے تھے، تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، اور یہ کہ جیسا تمہارا خیال ہے ویسا ہی ان کا بھی اعتقاد تھا کہ خدا کسی کو ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، سورہ جن ایک مکی سورت ہے جو سپارہ نمبر 29 میں تبارک الذی، جس کا نام ہے، موجود ہے۔ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر فرمان علی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قرآن کا ترجمہ ہے اور تفسیر ہے اس سے بیان کریں گے۔ اس صورت میں جنات کے ایک گروہ کی حکایت اور ان کے ایمان لانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کچھ جو مین نکات ہیں اس سورہ مبارکہ کے وہ کچھ یوں ہیں: مسجد خاص خدا کی عبادت کے لیے ہے، جہنم کی حالت کا جو غیب دان ہے، جو جاننے والا ہے، وہ صرف پروردگار عالم ہے، رب العزت ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کی خلت سے سرفراز ہوئے اور جنوں کا آسمان پر آنا جانا بند ہوا تو جن یہ سمجھے کہ عالم میں کوئی نیا حادثہ ہوا ہے۔ اس بنا پر کچھ جنات اس تفتیش کے لیے مقرر کیے گئے اور اطراف عالم میں پھیل گئے۔ چنانچہ وہ لوگ جو مکہ میں آئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار اکافہ میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز صبح میں مشغول ہیں۔ غرض جب ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی واقعہ ہے جس نے ہم لوگوں کو آسمان پر جانے سے روکا ہے۔ آخر یہ لوگ اپنی قوم کی طرف پھرے اور پھر یہ جا کر بیان کیا۔ عزیزان گرامی، اس سورہ مبارکہ سے ایک تو جنوں کے موجود ہونے، ان کی حقیقت ہونے کا بیان ہوتا ہے، جیسے ہم نے سورہ ناس بھی جو عام طور پہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اور جادو اور جنات کے برے اثر سے بچنے کے لیے سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا سورہ فلق کے ساتھ ہمیں کئی روایات میں ملتا ہے تذکرہ۔
کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اے رب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ جس میں من الجنتی والناس، کے جنوں اور انسانوں میں سے جو شر پہنچانے والے ہیں، جو وسواس پیدا کرنے والے ہیں، یا اللہ تو مالک ہے، تو رب ہے۔ تو پروردگار کی جو ملکیت ہے اس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی موجود ہیں، اور یہ جو سورہ جن ہے اس سے ہمیں یہی پتہ ملتا ہے کہ یہ جنات ایک وقت تک، ایک مقرر وقت تک، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو خلت سے نوازا گیا، بیسر آپ کی رسالت کا اعلان ہوا، اس سے پہلے تک آسمان میں ان کا آنا جانا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اعلان کے بعد آسمان پر آنا جانا ان کا بند کر دیا گیا، تو اس کے بعد انہیں لگا کہ آسمان دنیا میں کوئی تبدیلی ہو گئی، اور اس کی تحقیق کرنے کے لیے ان کا ایک گروہ دنیا میں آیا۔ اب عزیزان گرامی، جو اس کا ترجمہ ہے جو چوتھی آیت میں ہے کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں حد سے زیادہ لغو باتیں کہا کرتے تھے، تو اس کا جو تفسیر میں حضرت فرمان علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو باتیں عقلاً و شرعاً اس کی ذات و صفات اور شان کے خلاف ہیں، مثلاً اس کی طرف اولاد اور زوجہ اور جسم وغیرہ کی نسبت دینا۔ عزیزان گرامی، ہم پہلے پورا ترجمہ اس کا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر اس پہ غور و فکر کریں گے۔ تو دوبارہ سے ہم 5ویں آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں کہ آدمیوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑا کرتے تھے، تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، اور جیسا کہ تمہارا خیال ہے ایسا ہی ان کا بھی اعتقاد تھا کہ خدا کسی کو ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اب اس میں دو باتیں ہمیں بہت واضح ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ، انسان جو ہے وہ جنات کی پناہ لیتے تھے، یعنی جنات سے مدد لیتے تھے کچھ معاملات میں، اور جب مدد لیتے تھے تو پھر ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، کیونکہ جو کام انسانی کیپیسٹی سے باہر ہے، انسانی طاقت سے باہر ہے، وہ جنات کی مدد سے انسان کر لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور، زیادہ پاورفل، زیادہ ریسورسفل سمجھتے تھے۔ اور اس میں بہت اہم نقطہ جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جیسا تمہارا خیال ہے ویسا ہی ان کا بھی اعتقاد تھا کہ خدا کسی کو ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، ہم نے جیسے پچھلی نشست میں گفتگو کی سورہ معارج کا ترجمہ اور تفسیر، سورہ نوح کا ترجمہ اور تفسیر، جو اس سے پہلے کی صورتیں ہیں، تو آپ اس میں بھی دیکھیے کہ جو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب انسان اس بات پر ایمان لے آتا ہے، جیسے قرآن میں کہا بھی گیا کہ اس پروردگار سے ڈرو، تقویٰ کرو کہ اس کی طرف تم محشور کیے جاؤ گے، اس کی طرف حاضر کیے جاؤ گے، تو جب یہ اعتقاد ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے، تو پھر انسان کہتا ہے زندگی میں جو مرضی کر لے، جو مرضی حدود عبور کر لے، اللہ تعالیٰ کے جو منع کیے ہوئے کام ہیں وہ کر لے، اور آگے کی زندگی کا جب اس کو فکر نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ پیش کیے جانے کا خیال جب تک اس کے ذہن میں نہ ہو، اس لیے کہ یہ قیامت پر جو اعتقاد ہے یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے محشور کیے جانے کا جو احساس ہے، اور اس زندگی میں جو اعمال کیے اس کے لیے جواب دہ ہونے کا جو احساس ہے، اور اس زندگی کو حتمی نہ سمجھ لینا، فائنل نہ سمجھ لینا کہ جو لذتیں ہیں، جو مسرتیں ہیں، جو خوشیاں ہیں، جو اچیومنٹس ہیں، وہ صرف اسی زندگی کی ہیں، بلکہ وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں بھی قرآن حکیم میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، ہمیشہ کہا گیا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہاں پہ بھی یہ کہا کہ جو اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ اللہ ہرگز کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، ان کا اعتقاد یہی تھا کہ اللہ ہرگز کسی کو زندہ نہیں کرے گا۔ اور پھر 8ویں آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو بھی بہت سے قوی نگہبانوں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں باتیں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے شعلہ تیار پائے گا، اور یہ کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے، یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو نیکوکار ہیں اور کچھ لوگ اور طرح کے، ہم لوگوں کے بھی تو کئی طرح کے فرقے ہیں،
اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم زمین میں رہ کر خدا کو ہرگز ہرا نہیں سکتے، نہ بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی تو ان پر ایمان لائے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو فرما بردار ہیں اور کچھ لوگ نافرمان ہیں۔ تو جو لوگ فرما بردار ہیں وہ تو سیدھے راستے پر چلے، اور رہے نافرمان تو وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اور اے رسول تم کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم ضرور ان کو الغاروں پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں جھونک دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو تم لوگ خدا کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب اس کا جو مطلب ہے، اس کی جو تفسیر ہے کہ جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ کر اپنی عبادتوں میں خدا کا شریک کر دیا، ویسے تم نہ کرو، بلکہ مسجدوں میں صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تم لوگ خدا کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور یہ کہ جب اس کا بندہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے گرے پڑتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نئی قسم کی نماز پڑھتے تو کفار تماشا سمجھ کر آپ کو گھیر لیتے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ تم انہیں اپنی عبادت اور اپنی رسالت کی حقیقت سمجھاؤ۔ تو کہا اے رسول تم کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نہ برائی کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا، اور یہ بھی کہہ دو کہ مجھے خدا کے عذاب سے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ کی جگہ دیکھتا ہوں۔ خدا کی طرف سے احکام کے پہنچا دینے اور اس کے پیغاموں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اور جس نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ اور ابدالآباد تک رہیں گے۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کا شمار کم ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ وہی غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے، تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے، اور یوں تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب پر حاوی ہے، اور اس نے ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ یہ آخری 28ویں آیت ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اس نے تو ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں جو کچھ نکات جو ہمیں سورہ جن کی تلاوت اور ترجمے سے بالکل واضح طور پہ نظر آتے ہیں کہ جنوں میں بھی کچھ فرقے موجود ہیں، ان میں سے بھی کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھ کے سنا اللہ کے کلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ہیں جو نافرمان ہیں، یعنی کہ ان میں سے بھی جیسے انسانوں میں کچھ فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ابدیت پر قائم ہیں، ان میں سے بھی کچھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، جو سرکش نہیں ہیں، سیدھے رستے پہ، اور کچھ ہیں جو کہ نافرمان ہیں۔ اور پھر کہا ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا، اور یہ ہمارے لیے بہت ایک امپورٹنٹ میسج ہے۔ بار بار قرآن نے کہا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں، اور یہاں پہ بھی یہی کہا کہ جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے فَمَن یَؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْقًا، یہ ہے 13ویں آیت سورہ جن کی۔ جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان آمنا بِهِ فَمَن یَؤْمِن بِرَبِّهِ
فلا یخافو بخسا ولا رہاقا، جو شخص اپنے پروردگار پہ ایمان لائے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ اور پھر کہا کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں، وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور جو لوگ فرما بردار ہیں وہ سیدھے رستے پر چلے۔ اور کہا کہ جو نافرمان ہیں وہ پھر جہنم کے کندھے بنے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم ضرور ان کو الغاروں پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں۔ یعنی سیدھی راہ پہ جو قائم رہے گا اس کی آزمائش بھی ہے، جیسے پروردگار دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ جو شخص اپنی پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں جھونک دے گا۔ اور پھر کہا یہ مسجدیں خاص خدا کی عبادت کے لیے۔ عزیزان کرام، یہ بہت اہم ہے۔ وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، جس طرح ائمہ طاہرین نے اپنا تمام تر پیغام، اپنا کلام، اپنے اعمال، اپنی اسوہ حسنہ، اپنی زندگی، تمام تر توحید کا پیغام پھیلانے میں، حتیٰ کہ ہم کربلا کو دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا جو پیغام ہے، کوئی معبود نہیں مگر سوائے اللہ کے، وہ امام حسین علی مقام شہید انسانیت علیہ السلام نے اپنے خون سے کربلا کی گرم ریت پر لکھ دیا کہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے پروردگار کے۔ اور اے رسول کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا، ولا اشرک بہ احدا، اور کہو کہ میں تمہارے حق میں نہ برائی کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ مجھے خدا سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ کی جگہ دیکھتا ہوں۔ خدا کی طرف سے پہنچا دینے کے اور اس کے پیغاموں کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا، اور جس نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے۔ اب یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام اسٹیبلش کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ ہمیشہ ابد تک اس میں رہے گا۔ یعنی رسول کی بھی فرما برداری کا حکم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا پیغام لے کے آئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ بے شک یہ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وحی ہے۔ کہا جہاں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ جہنم کی آگ اس کے لیے ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ پھر کہا حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا وقل عددا، کہ جب یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کا شمار کم ہے۔ یعنی دنیا میں جیسے دیکھا جاتا ہے، ہم کربلا کا مارکہ اگر سامنے رکھیں کہ حسینی لشکر کس قدر محدود ہے ظاہری طور پہ، اور جو کفار کا لشکر ہے وہ کتنا وسیع ہے، جو ظالم ہے وہ ہمیشہ تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ کہا کہ جب یہ لوگ چیزوں کو دیکھ لیں گے، جب حقیقت ظاہر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے گا، تو پھر ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا شمار کم ہے۔ اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قریب ہے یا پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی۔ یعنی صرف پروردگار ہی جانتا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ قریب ہے یا دور ہے، وہی غیب دان ہے۔ کہا اپنے غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ پھر کہا الا من ارتضی من رسول فإنہ، سبحان اللہ، کہا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے۔ کہا کہ نہیں بیان کرتا غیب کی بات، کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ وہ پروردگار غیب دان ہے، غیب کا عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اور کہا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے۔ اور کہا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے
وہ سب پر حاوی ہے اور اس نے تو ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی جو ہر شے پر قادر ہونے کی صفت ہے، ہر شے کا علم رکھنے کی صفت ہے، ایک ایک چیز گن رکھی، ہر شے کا شمار اس کے پاس ہے، وہ لطیف ہے، اس کا ایک جو اسم ہے وہ یا لطیفو بھی ہے، باریک بین ہے، علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ تو ہمیں اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی سبق بار بار ملتا ہے کہ جس پیغمبر کو پسند فرمایا اسے غیب کی بات بھی عطا کر دیتا ہے، اس کے ساتھ نگہبان مقرر کر دیتا ہے، اور رسالت کے پیغامات، اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری، ایشورنس لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نگہبانی کرتا ہے اور سب پر حاوی ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں جو اگلی صورت ہے اس شان ترتیب کے لحاظ سے، سورہ مزمل۔ بہت ہی مبارک صورت، مکے میں نازل ہوئی، اس کی 20 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے چادر لپیٹنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو نماز کے واسطے کھڑے رہو مگر پوری رات نہیں، تھوڑی یا آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم، یا کچھ کم کر دو یا اس سے کچھ بڑھاؤ، اور قرآن کو باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اس سورہ مبارکہ میں نماز نوافل کا حکم ہے۔ سورہ مزمل میں ٹھکانے کی عبادت رات ہی کو ہوتی ہے، جہنم کی حالت اور نوافل میں آسانی، وحی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی جسے ہم تو بیان نہیں کر سکتے، مگر اتنا جانتے ہیں کہ بعض وقت شدت کی سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے، حتیٰ کہ ابتدائے نبوت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کی آواز سنتے تو اپنی ہمدرد زوجہ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے فرماتے کہ مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسی حالت میں جب آپ تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس محبت سے، کس انس سے فرمایا، یا ایھا المزمل، اے میرے چادر کے لپیٹنے والے رسول، اپنی عبادت کو تھوڑا کم کرو۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں سے ہے کہ اور کسی نبی کو اس طرح قرآن حکیم میں نہیں کہا نوح میرا شکر گزار بندہ تھا، ایوب صبر والا بندہ تھا، کہیں نہیں کہا کہ نوح اپنے شکر کو کم کر دو، ایوب اپنے صبر کو کم کر دو، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کی انتہا دیکھیے، قم اللیل الا قلیلا، کم کم راتوں کو کھڑا ہوا کرو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی اتنی زیادہ عبادت نہ کرو۔ اتنی عبادت کی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی عبادت کو کچھ کم کر دو۔ پھر کہا واجبی پنجگانہ نمازوں کے علاوہ شب و روز کی جو سنت نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں تہجد بھی شامل ہے، آپ اور بھی نمازیں اس کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، اسی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اس سورہ مبارکہ میں اختیار دیا کہ خواہ آدھی رات کو پڑھو یا اس سے کم یا زیادہ۔ شاید یہ 3 قسم کا اختیار ہے موسم کے اعتبار سے، یعنی سردیوں میں جب رات بڑی ہوتی ہے آدھی رات سے زیادہ پڑھو، اور گرمیوں میں جب رات چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ ہم جو تفسیر ہے، جو تشریح ہے اس کی، یہ حضرت فرمان علی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آدھی رات سے کم جب گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے، درمیانی زمانہ میں جب دن رات قریب قریب ہوتے ہیں آدھی رات میں پڑھو، کیونکہ آرام کا بھی کچھ وقت ہونا چاہیے، دن کو تو ہدایات، جہاد اور فیصلہ جات سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 5 میں، ہم عنقریب تم پر ایک بھاری حکم نازل کریں گے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور ہم عنقریب تم پر ایک بھاری حکم نازل کریں گے۔ اب یہ جو ترتیلا کا لفظ آیا ہے اس سے پچھلی آیت میں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو اس کی تفسیر میں لکھا گیا کہ امیر المومنین مولائے کائنات خطیب منبر سلونی باب مدینۃ العلم مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ ترتیل کے معنی حروف کا مخارج سے ادا کرنا اور اوقاف وغیرہ کا خیال رکھنا ہے، اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔
اور اس میں شک نہیں، اگلی آیت ہے، چھٹی آیت کا ترجمہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ رات کا اٹھنا خوب نفس کا پامال کن اور بہت ٹھکانے سے ذکر کا وقت ہے۔ دن کو تو تمہارے اور بہت بڑے بڑے اشغال ہیں، تو تم اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو کارساز بناؤ۔ اور کہا وَاصْبِرْ، یہ 10ویں آیت ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ لوگ بکا کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے بعنوان شائستہ الگ تھلگ رہو۔ حجرن جمیلا، مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں، جلانے والی آگ بھی، گلے میں پھنسنے والا کھانا بھی، اور دکھ دینے والا عذاب بھی، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلے سے بھربھرے ہو جائیں گے۔ اے مکہ والو، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو فرعون کے پاس ایک رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے بھی اس کی سزا میں اس کو بہت سخت پکڑا۔ تو اگر تم بھی نہ مانو گے تو اس دن کے عذاب سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا۔ یہ بے شک یہ نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی راہ اختیار کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم اور تمہارے چند ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہو، اور خدا ہی رات اور دن کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اس پر پوری طرح سے حاوی نہیں ہو سکتے۔ مقصود یہ ہے کہ تم لوگ رات اور دن کا پورا اندازہ ہر وقت نہیں کر سکتے، اس کو کچھ خدا ہی خوب جانتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ کتنی رات گزری اور کتنی باقی ہے؟ اگر ابر و باد ہو تو دن کو بھی مشکل ہے، یعنی اگر اوور کاسٹ ہو، موسم ایسا ہو، اور یہ حکم خاص اسی زمانے کا نہیں ہے جب گھڑی نہ تھی بلکہ ہمیشہ کا، کیونکہ اس وقت بھی جب گھڑیوں کا بہت رواج ہے، شاید فی سینکڑا 2 کے پاس بھی گھڑی مشکل سے نکلے گی، یعنی کہ ہر کوئی ٹائم کیپنگ نہیں کر سکتا، پھر یہ گھڑی صحیح وقت نہیں دیتی اور صحیح وقت بھی بتائے تو یہ معلوم کرنا کہ کس وقت طلوع صبح صادق ہوتا ہے اور کس وقت نصف شب ہوتی ہے، ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ تو کہا تم لوگ اس پر پوری طرح سے حاوی نہیں ہو سکتے۔ ہم ترجمے کی طرف واپس آتے ہیں، تو اس نے تم پر مہربانی کی تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، وہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے بعض بیمار ہو جائیں گے اور بعض خدا کے فضل کی تلاش میں روئے زمین پر سفر کریں گے، اور کچھ لوگ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے، تو تم جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ یعنی یہاں قرآن حکیم کی تلاوت کی تلقین ہے کہ جتنا ہو سکے پڑھو، ترک نہ کر دو، جتنا بھی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سب سمجھتا ہے، جانتا ہے تمہاری مجبوریوں کو، تمہاری لیمیٹیشنز کو، جتنا ہو سکے پڑھو، اور نماز پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور خدا کو قرض حسنہ دو۔ جو نیک عمل اپنے واسطے خدا کے سامنے پیش کرو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلہ میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے مغفرت کی دعا کرو۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 20۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، کہ بے شک خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اگلی سورت سورہ مدثر ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ ہم پھر شان ترتیب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، مکے میں نازل ہوئی، اس کی 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس سورہ مبارکہ میں ترجمہ ہے، اے میرے کپڑا اوڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اٹھو اور لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور اپنے
کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے الگ رہو، اسی طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے خواستگار بنو، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کا حکم، احسان کر کے عوض کے طالب نہ ہونا، صبر کا حکم، ولید بن مغیرہ کا قصہ ہے، قرآن صرف نصیحت ہے، اہل بہشت دوزخ کی حالت وغیرہ کا ذکر کیا۔ یہ وہی خاص انداز ہے جو سورہ مزمل میں بیان ہو چکا کہ معشوق کی ہر ادا عاشق کو پسند ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت چادر کپڑا اوڑھے ہوئے ہوتے تھے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب کیا۔ اور یہ جو ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کے مطلب میں اختلاف ہے۔ بعض جگہ پہ لکھا کہ اپنے کپڑے کو پاک رکھو، بعض کا خیال ہے کہ اپنے کپڑے اٹھا لو، بعض کا خیال ہے تہہ کے نیچے رکھو کیونکہ کپڑوں میں نخوت کی شان ہے، بعض کہتے ہیں بعض کا خیال ہے کہ اپنے کپڑے کوتاہ رکھو کیونکہ کپڑوں میں نخوت کی شان ہے، بعض کہتے ہیں اپنے جامے کو یعنی اپنے دل اور نفس کو پاک رکھو، بعض کا خیال ہے کہ خواتین کے بارے میں ہے گندگی سے الگ رہو۔ اس سے مراد شرک و نفاق کی گندگی معلوم ہوتی ہے، یا ظاہر گندگی، جیسے کہا گیا صفائی نصف ایمان ہے۔ اور کہا اسی طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے خواستگار بنو، یعنی اس طرح نہ دو کہ اس سے زیادہ عوض لینے کی تمنا رکھو، کہ ایسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ایسے احسان نہ کرو کہ خدا سے زیادہ کے خواستگار بنو۔ اس میں وہی بات ہے کہ نیکی یا احسان کو اگر جتا دیا جائے تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو۔ کہا پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کافروں پر سخت ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اسے بہت سا مال دیا اور نظر کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے اور اسے ہر طرح کے سامان کی وسعت دی، پھر اس پر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اور بڑھاؤں، یہ ہرگز نہ ہوگا، یہ تو میری آیتوں کا دشمن تھا، تو میں عنقریب اسے سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اس نے فکر کی اور تجویز کی تو یہ کمبخت مار ڈالا جائے گا۔ اس نے کیوں کر تجویز کی، پھر غور کیا، پھر توری چڑھائی اور منہ بنا لیا، پھر پیٹ پھیر کر چلا گیا اور اکڑ بیٹھا، پھر کہنے لگا یہ تو بس جادو ہے جو اگلوں سے چلا آتا ہے، یہ تو بس آدمی کا کلام ہے، خدا کا نہیں، میں اسے عنقریب جہنم میں جھونک دوں گا۔ اب تفسیر میں لکھا ہے، یہ ہم 26ویں آیت کے ترجمے تک آئے ہیں کہ میں اسے عنقریب جہنم میں جھونک دوں گا۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے؟ تو تفسیر میں لکھا گیا کہ یہاں تک ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس کی اجمالی کیفیت یہ ہے کہ جب سورہ حامیم مومن نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اصحاب کے سامنے پڑھنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ولید بھی بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے دوبارہ پڑھا اور وہ غور سے سنتا رہا۔ اس کے بعد اپنے جتھے میں آیا اور کہنے لگا خدا کی قسم، میں نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کلام سنا ہے جو نہ آدمی کا ہے نہ جن کا، ایسی شیرینی کسی کلام میں نہیں۔ اس کا اعلیٰ پھل دینے والا اور اس کا اسفل بار آور اور پاکیزہ درخت ہے، یہ کبھی مغلوب نہ ہوگا، نہ بلندی سے نہ پستی کو مائل ہوگا۔ اتنا کہہ کر اپنے گھر چلا گیا اور قریش میں ایک ہلچل مچ گئی اور وہ یہ سمجھے کہ ولید مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر ابو جہل اس کے پاس آیا اور غمگین ہو کر بیٹھا۔ جب ولید نے وجہ پوچھی تو بولا لوگ سمجھتے ہیں کہ ولید اپنے آبائی دین کو ترک کر کے مسلمان ہو گیا۔ پھر کہا کیا بڑھاپے کی وجہ سے تیری عقل بیکار ہو گئی؟ یہ سن کر ولید ابو جہل کے ساتھ اپنے جتھے میں آیا اور یوں گویا ہوا کہ کیا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ سمجھتے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ کیا تم لوگ اسے کاہن سمجھتے ہو اور اس میں کوئی بات کہانت کی دیکھی؟ کہا نہیں۔ کیا تم اسے جھوٹا سمجھتے ہو؟ سب نے کہا نہیں، اس کا تو صادق ہی لقب ہے۔ کہا پھر کیا تم اسے شاعر سمجھتے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر بولا آخر تم لوگ کیا خیال کرتے ہو؟ وہ لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ اس نے خود کہا، اعوذ باللہ، بس وہ جادوگر ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔
اسی وجہ سے باپ بیٹے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر تمام قریش خوش ہوئے اور اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ میں اسے عنقریب جہنم میں جھونک دوں گا۔ آیت نمبر 26، سَأُصْلِیہِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، کہا نہ وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جلا کر سیاہ کر دے گی۔ اب ہم آیات کے ترجمے کی طرف آئے ہیں۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بس آدمی کا کلام ہے۔ تو کہا کہ میں اسے عنقریب جہنم میں جھونک دوں گا۔ آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، فما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا کہ جہنم کیا ہے، وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑ دے گی، اور بدن کو جلا کر سیاہ کر دے گی۔ اس پر 19 فرشتے معین ہیں۔ ہم نے جہنم کا نگہبان تو بس فرشتوں کو بنایا ہے، اور ان کا یہ شمار بھی کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا، تاکہ اہل کتاب فوراً یقین کر لیں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومنین کسی طرح شک نہ کریں۔ اور جن لوگوں کے دل میں نفاق کا مرض ہے تو وہ اور کافر لوگ کہہ بیٹھیں کہ اس مثل کے بیان کرنے سے خدا کا مطلب کیا ہے۔ پھر فرمایا، یوں خدا یضل اللہ من یشاء، جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو آدمیوں کے لیے بس نصیحت ہے۔ اب یہاں جو 19 فرشتوں کی بات ہے کہ خدا کا حکم ہے اسے بے تعمل مانا جائے، اور نصارہ و یہود کو اعتراض کرنے کا تاکہ ان کے پاس کوئی جواز نہ رہے، یہ آیت نمبر 30 میں جب پروردگار نے کہا کہ 19 فرشتے ہیں جہنم کے اوپر مقرر ہیں۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو آدمیوں کے لیے بس نصیحت ہے، آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ، ہمیں چاند کی قسم اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے۔ کلا والقمر، ہمیں چاند کی قسم، واللیلی اذ ادبر والصبح اذا اسفر، اور ہمیں چاند کی قسم جب اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے، کہ وہ جہنم ایک بہت بڑی آفت ہے اور لوگوں کو ڈرانے والی ہے، سب کے لیے نہیں بلکہ تم میں سے جو شخص نیکی کی طرف آگے بڑھنا اور برائی سے پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، مگر داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے بہشت کے باغوں میں گنہگاروں سے باہم پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر تمہیں دوزخ میں کون سی چیز گھسیٹ لائی؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ نہ تو نماز پڑھتے تھے نہ محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور اہل باطل کے ساتھ ہم بھی برے کام میں گھس پڑتے تھے اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، اور یوں ہی رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو اس وقت انہیں سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اور انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 29 تک ہے، اور آیت نمبر 49 تک، معذرت، اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 50، گویا، جس کا ترجمہ ہے، گویا وہ وحشی گدھے ہیں کہ شیر سے دم دبا کر بھاگتے ہیں، کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ، گویا وہ وحشی گدھے ہیں کہ شیر سے دم دبا کر بھاگتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اس کا متمنی ہے کہ اسے کھلی ہوئی آسمانی کتابیں عطا کی جائیں، یہ تو ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ تو آخرت ہی سے نہیں ڈرتے۔ ہاں ہاں، بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور خدا کی مشیت کے بغیر تو یہ لوگ یاد رکھنے والے نہیں، وہی بندوں کے وہی ڈرانے کے قابل اور بخشش کا مالک ہے۔ اب اعمال کے بدلے گرو کا جو ہے، بما کسبت رہینتن، یہ آیت نمبر 38 ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، اس کا مطلب کہ جس طرح روپے کے بدلے چیز گروی ہوتی ہے، بغیر روپے ادا کیے چھوٹ نہیں سکتی، اس طرح ہر شخص اعمال کے بدلے گروی ہے کہ بغیر اچھے اعمال کے خدا کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اب جہاں یہ کہا گیا کہ آیت نمبر 52 میں کہ ان میں سے ہر شخص اس کا متمنی ہے کہ اسے کھلی ہوئی آسمانی کتابیں عطا کی جائیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرۃ، یعنی کہ ہر شخص یہ متمنی ہے کہ اسے کھلی ہوئی آسمانی کتابیں عطا کی جائیں، تو کہا
یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کی تمنا ہے کہ ہمارے پاس آسمانی کتابیں اترتی ہیں، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھیجتا تو پھر ہم نبوت کا یقین کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ لوگ تو وہ ہیں کلا بل لا یخافون الآخرہ، کہ یہ تو آخرت سے ہی نہیں ڈرتے. کلا انہ تذکرۃ فمن شاء ذکرہ، ہاں بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد رکھے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور خدا کی مشیت کے بغیر تو یہ لوگ یاد رکھنے والے بھی نہیں. یعنی کہ اللہ ہی، جیسے پہلے کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو یہاں پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر تو یہ لوگ یاد رکھنے والے نہیں. وہی بندوں کے ڈرانے کے قابل اور بخشش کا مالک ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک سورہ مدثر کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورہ قیامت شروع ہوتی ہے آیت شان ترتیب کے لحاظ سے. یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس کی کچھ آیات کا ہم آج تذکرہ کریں گے، اور پھر اگلی نشست میں اگلی آیات پہ ہم غور و فکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، میں روز قیامت کی قسم کھاتا. سورہ قیامت پہلی آیت ہے، میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، قیامت کی کیفیت، میدان حشر میں ایمانداروں کی تازگی، بے ایمانوں کی اداسی، انسان کی جو آخر حالت ہے، انسانی فطرت وغیرہ کا تذکرہ کیا. ولا اقسم من نفس اللوامہ، برائی سے ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ تم سب دوبارہ ضرور زندہ کیا جاؤ گے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد جمع نہ کریں گے؟ ہاں ضرور کریں گے. ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کے پور پور درست کریں. ابن عباس سے اس کی تفسیر میں روایت ہے کہ ہم اس پر قابو رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کو ملا کر گھوڑے کے سم کی سی بنا دیں کہ ہاتھ سے نہ کھا سکے بلکہ جانوروں کی طرح منہ سے کھائے. لیکن یہاں کہا ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کے پور پور درست کریں گے. مگر انسان تو یہ چاہتا ہے، یہ 5ویں آیت کا ترجمہ ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی برائی کرتا جائے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. یہ 6ٹھی آیت ہے. تو جب آنکھیں چکا چوند میں آ جائیں گی اور چاند میں گہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو انسان کہے گا آج بھاگ کر کہاں جاؤں. یقین جانو کہیں پناہ نہیں، اس روز تمہارے پروردگار کے پاس ہی ٹھکانہ ہے. یہ آیت نمبر 12 تک. عزیزان گرامی، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، ہم سب کے علم میں اضافہ فرما. جو کوتاہی کہیں قرآن کی تلاوت میں، ترجمے میں، تفسیر سمجھنے میں ہم سے ہوئی، اس میں ہماری مغفرت فرما، ہماری ہدایت کو بڑھا دے. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا کر کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مودت کا حق ادا کر سکیں، اجر رسالت عطا کر سکیں. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی روزگار کی مصروفیات میں اور فکروں میں اتنے نہ الجھ جائیں کہ تیری یاد سے غافل ہو جائیں. پروردگار جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں، رزق کے لیے پریشان ہیں، تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، میری جناب سے وہ رزق حسن پاتے ہیں، اس رزق حسن کے صدقے یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما. ہمیں پاک طیب آسانی سے عطا ہونے والا ایسا رزق دے کہ جس کے پیچھے ہم اس قدر فکر مند اور مبتلا نہ ہو جائیں کہ تیری یاد سے غافل ہو جائیں. یا اللہ مفلسی سے بچا، کہ مفلسی انسان کو بہت زیادہ پستی کی طرف لے جاتی ہے. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کر سوائے اپنی ذات کے. یا اللہ جو بے گھر ہیں، جن کا اپنا گھر نہیں، انہیں وہ وسیع گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو. یا اللہ یہ غم حسین ہمارے آنے والی نسلوں میں، ہاں، مودت امام حسین علیہ السلام، مودت اہل بیت علیہ السلام، مودت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کی حقیقت ہمارے آنے والی نسلوں میں اپنی بندگی، تقوی کو قائم رکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع ہم کر سکیں. یا اللہ جو طالب علم کے امتحان میں اس وقت دے رہے ہیں، دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ انہیں دینی علم میں بھی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے مخصوص کر ہمیں عشق الہی کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے. یا اللہ
کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔